کہ حج کے اس مقصد کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، اور وہاں بھی فرقہ بازی اور فرقہ بندی کا جو عنصر پایا جاتا ہے، وہاں کی مقامی حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس کو دور کرے، لیکن وہ خود اس میں شریک ہوتے ہیں۔ وہاں آپ کو ایام حج میں یہود کے خلاف، نصارہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کوئی لٹریچر نہیں ملے گا، لیکن وہاں لٹریچر آپ کو مختلف مسالک کے خلاف ملے گا، اور وہاں کے مختلف جگہوں پہ متعین ان کے متوع آپ کو مختلف مسالک کے خلاف بات کرتے دکھائی دیں گے۔ یہود، نصارہ، اسرائیل اور دنیا کے وہ مذاہب جنہوں نے اسلام کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور مسلمانوں کی تفریق کا باعث ہے، اس پر آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا۔ تو لے کر کے تو وہ آنا تھا جس سے پوری امت اپنا ایک مشترکہ دشمن تلاش کر کے اور اپنے دشمن کو متعین کر کے آگے بڑھتی، چونکہ مشترکہ دشمن بھی کھڑا کرتا ہے۔ جب دشمن آپ کا مشترکہ ہو تو آپ کی وحدت کا سبب بنتا ہے، لیکن دشمن کو متعین ہی نہیں کیا جا رہا اور دشمن کی دشمنی آپ کو بتائی ہی نہیں جا رہی، اور جس کے نتیجے کے اندر ہوا کیا کہ ہم آپس کے اندر گروہ بندی میں مبتلا ہوتے رہے۔ تو یہ ہمارا پیغام تھا جو ہمیں حج کے موقع پہ ملنا تھا۔ امام کعبہ ایک آگ لگا دیتا، حرارت پیدا کرتا سینوں میں، اور امہ کے قیام کے لیے اس کی کوشش ہوتی اور ایک وحدت کی علامت بن کے ابھرتا۔ لیکن اقبال نے آج سے ایک صدی قبل چیخ چیخ کے کہا تھا، اقبال کوئی پوچھے زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، کہ جو بھی آتا ہے زمزم ہی لاتا ہے۔ میاں وہ پیغام جو لینے گئے تھے وہ کدھر ہے؟ وہ جو نور لینے گئے تھے وہ کدھر ہے؟ تو یہ حج کے من جملہ مقاصد میں سے ہے کہ وہ خطبہ حج پوری امت کی وحدت کی علامت بن کے ابھرے۔ کاش کہ ایسا ہو سکے، اور جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بادشاہتوں سے اس کی توقع عبث ہے، فضول ہے۔ اس کی توقع صرف خلافت سے ہی کی جا سکتی ہے۔ بدقسمتی سے اس امت کو خلافت سے محروم کر دیا گیا، اور آج ہم گروہوں میں جغرافیائی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا اس زمانے میں چیخ چیخ کے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ آج اوروں کی عیاری کا ہم شکار ہیں کہ ہم جغرافیائی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے، اور حج جیسا عظیم اجتماع جو امت کی وحدت کی علامت تھا، وہ ہمارے لیے سیاسی طور پہ عالمی سیاست میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کرتا سوائے ایک رسم کے۔ تو یہ حج کے من جملہ مقاصد میں تھا۔ بات لمبی نہ ہو، حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے۔ شاعر اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے۔ حج ہمیں 4500 سال قبل کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے لے آتا ہے۔ جب صفا مروہ کی دوڑ لگ رہی ہوتی ہے، جب زمزم پی رہے ہوتے ہیں، جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دور ابراہیمی یاد آتا ہے۔ مقام ابراہیم پہ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اللہ کا خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا تھا۔ مجھے بتائیے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا۔ اسلام کا تو مزاج یہی ہے نا کہ پتھروں سے دور کیا، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے، لیکن حجر اسود کو چومنے کی ترغیب دی گئی، کہا چومو اس پتھر کو، اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک طواف کرنے والا شخص حجر اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر وہاں مقامی پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ مس کر دیے۔ کیا شوق کا عالم ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے بوڑھے بچے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں۔
یہ راز حضرت عمر نے کھولا. حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے. کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہو.